یہ میں پاکستان کے مسلمانوں سے مخاطب ہوں۔ آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ 1 ڈیढ़ سال ہو گیا ہے غزہ کے مسلمانوں کو ذبح ہوتے ہوئے۔ پوری دنیا نے ان کی سپلائز بند کی ہوئی ہیں، وہاں کوئی وسائل پہنچانے کا انتظام نہیں ہے، حکومتوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود اللہ نے کرم کیا ہے کہ پاکستان سے ہمارا ایک رستہ موجود ہے وہاں تک مدد پہنچانے کا۔ اس کے باوجود پاکستان کے مسلمان ان کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ ہم 25 کروڑ پاکستانی مسلمان ہیں، روز 1 روپیہ بھی اگر ہم دیں تو 25 کروڑ روپیہ روز ہم جمع کر کے ان کے لیے کھانے پینے اور سپلائز بھجوا سکتے ہیں۔ ایک ایک چاول کا دانہ، ایک ایک روٹی کے لیے وہاں جانیں ضائع ہو رہی ہیں فلسطینی مسلمانوں کی، پانی کا ایک قطرہ پہنچانے کے لیے وہاں پر خون کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اسرائیل کسی صورت اجازت نہیں دے رہا کہ وہ سپلائز مسلمانوں تک پہنچ سکیں۔ تو جب آپ کے پاس ایک راستہ موجود ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتے یار؟ ایک مٹھی بھر مسلمان ہیں پاکستان سے کہ جو سپلائز بھجوا رہے ہیں، جو پیسے بھجوا رہے ہیں، مگر 25 کروڑ مسلمان کیوں نہیں کر رہے؟ پاکستان کے جو ارب پتی کروڑ پتی ہیں، جو ڈالروں میں ارب پتی ہیں، ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ابھی تک تم نے اپنے مال میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے، تم نے اللہ کی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، بہترین امت کے لیے اپنا حصہ کیوں نہیں نکالا؟ وہ فرعون سے، وہ قارون سے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اچھائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے۔ تو اس نے جواب دیا تھا، اللہ نے کیا اچھائی کی ہے میرے ساتھ؟ میں نے اپنی طاقت سے یہ مال کمایا ہے۔ اللہ نے اس کو غرق کر دیا اپنے مال سمیت۔ آج پاکستان کے ارب پتی مسلمانوں سے جب ہم کہتے ہیں وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ، تو وہی جواب دیتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں سے ہمیں کیا لینا دینا، اللہ سے ڈرو، تمہیں غرق کر دے گا وہ تمہارے مال سمیت۔ سیدی رسول اللہ نے فرمایا وہ بہترین امت ہے ان کی، جو اسقلان میں اور غزہ کا جہاد کر رہی ہے، جو غزہ کا رباط کر رہی ہے۔ ان کے بارے میں اتنی بشارتیں ہیں سیدی رسول اللہ کی، آپ کو گھر بیٹھے موقع مل رہا ہے کہ آپ غزہ کے رباط میں شامل ہو سکیں۔ کیسے بد نصیب ہو سکتے ہو تم یار کہ تم پھر بھی انکار کر دو کہ ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے؟ غریب طالب علم، مزدور، نوکری پیشہ لوگ، چھوٹے کاروباری اپنے پیسوں میں سے 1500 روپے جمع کر کر کے، ہم لاکھوں روپیہ جمع کر کے فلسطین بھجوا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے دولت مندوں کو، پاکستان کے ارب پتی لوگوں کو توفیق نہیں ہے۔ حکومت سے تو ہمیں کوئی شکایت نہیں، ان میں تو کوئی نہ غیرت ہے نہ شرم ہے، ہم کیا کہیں۔ لیکن پاکستان کے مسلمانوں کی تو ذمہ داری ہے کہ اہل فلسطین کی کفالت کریں۔ ہمارے پاس ایک راستہ کھلا ہوا ہے، ہم 1 سال سے مدد وہاں پہنچا رہے ہیں۔ کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو پیسے دیے جاتے ہیں الحمدللہ وہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد ہو رہی ہے۔ وہاں سے وہ ویڈیوز بنا کے بھیجتے ہیں، نظر آتا ہے کس طریقے سے ہمارے بھیجے ہوئے پیسے وہاں ان کی کفالت کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ کیوں نہیں شامل ہوتے اس کے اندر؟ کیوں ایسے بد نصیب ہو گئے ہو کہ اللہ تمہارا مال ہی قبول نہیں کر رہا کہ اہل فلسطین کے لیے تمہارا مال استعمال ہو اور تم ان کی کفالت کر سکو؟ یہ اللہ کا احسان ہوگا اس شخص پر جس کو اللہ اجازت دے دے کہ اس کے پیسے فلسطین میں استعمال ہوں۔ کسی نے ہم سے یہی بات کہی کہ ان کا مال اتنا حرام ہے کہ اللہ ان کا قبول ہی نہیں کرتا ان کے مال کو کہ یہ اہل فلسطین کے لیے لگے۔ استغفر اللہ رب العالمین، ایسا ظلم نہ کرو۔ جس طرح کہا تھا قارون کو، احسن کما احسن اللہ علیک، اچھائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے۔ اہل فلسطین کو اس وقت تنہا نہیں چھوڑو، حکومتیں اپنی ذمہ دار ہیں، لیکن ہم مسلمان اپنی ذمہ داری لازماً پوری کریں۔ یہ باتیں یاد رکھی جاتی ہیں اللہ کے ہاں بھی اور تاریخ میں بھی۔ اہل پاکستان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے فلسطینیوں کی کفالت کرنا۔ اس ویڈیو کے ساتھ آپ کو ساری بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز مل جائیں گی، اپنے فنڈز یہاں بھجوائیے، وہ فلسطین پہنچا دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ جو شخص آج غزہ کے رباط میں، غزہ کے جہاد میں شامل ہے، انشاءاللہ العزیز اس کی مغفرت اور بشارت کی امید ہے کہ بہترین جہاد میں اس کو شرکت کا موقع ملا۔ کسی کو شک نہیں ہے غزہ کے معاملے میں کہ وہاں بہترین مسلمان ہیں، بہترین جہاد ہے، سب سے مظلوم مسلمان وہاں پہ ہیں، سب سے غیرت مند اور دلیر مسلمان وہاں پہ، اور سیدی رسول اللہ نے ان کے لیے بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ کیسا بد نصیب مسلمان ہوگا کوئی یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی ان مسلمانوں کی کفالت نہ کرے، ان کی مدد نہ کرے۔ ایسا نہ کرو۔